جو ہی انہوں نے آپ کو دیکھا تو سب خوشی سے پکار اٹھے کہ صادق اور امین آ گئے، ہمارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ہمیں خوف تھا کہ کوئی بھی آئے گا تو فیصلے میں ڈنڈی ضرور مارے گا، لیکن اب ایک ایسا فرد آیا ہے کہ جو فیصلہ صحیح کرے گا، ہمیں اس پر اعتماد ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی آپ کی مکہ کے اندر یہ کیفیت تھی، آپ کی شخصیت تھی کہ قبیلے کے بڑے اور قبیلوں کے چھوٹے لوگ سب آپ پر اتنا اعتماد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو معاملہ بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے۔ دیکھیں ہمارے یہاں شریف آدمی وہ ہوتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھ لے اور بس سر نیچا کر کے زندگی گزار لے۔ نہیں، شریف آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو وقار رکھتا ہو، جو لوگوں کے معاملات بھی حل کر سکتا ہو، اس میں اندر کو بصیرت بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری، حجر اسود یہاں پر پڑا تھا، اس کو اس پہ رکھا اور سب قبیلوں والوں سے کہا کہ بھئی ایک ایک آپ کا نمائندہ آئے اور اس چادر کے چاروں طرف سے اس کو پکڑ لے، تاکہ جو یہ تو تم کہتے ہو کہ فلانا سبقت لے جائے، فلانا سبقت لے جائے، سب اس سبقت میں سب شریک ہو جاؤ۔ سب نے اس جو ہے وہ چادر کو کونوں کو پکڑا اور خوشی خوشی حجر اسود کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کے مقام تک لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور وہاں پر نصب کر دیا۔ اب یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کی دھوم مکہ میں کیا پورے عرب میں پھیل گئی کہ قریش میں لڑائی ہوتے ہوتے بچ گئی اور بچانے والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ کا فیصلہ جو ہے اس کی مثالیں دی جانے لگی، بھی کمال کا فیصلہ کیا کہ بعد میں کسی کو گلہ بھی نہیں ہے، ورنہ اس طرح کا فیصلہ آپ بتائیں میں اور آپ ہوں، کو گلے شکوے کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ جس کے بھی کریں گے کوئی کہے گا نہیں جی نہیں، بے شک نیک نیتی سے کیا پر میرے ساتھ تو زیادتی ہو گئی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سب خوش ہوئے۔ اب زندگی کے اور 1-2 سال آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وقار میں اب پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ کی زندگی کا 37واں سال آتا ہے کہ مکہ میں قحط پڑ جاتا ہے اور قحط بڑھتا چلا جاتا ہے، لوگ ارد گرد کے لوگ بھوکے مرنے شروع ہو گئے ہیں اور مکہ والے جو کھاتے پیتے لوگ تھے وہ بھی مشکل میں ہیں۔ ابو طالب جو آپ کے چچا جنہوں نے آپ کو پالا تھا، اب ان کی اولاد بھی زیادہ ہے اور مالی وسائل کم ہیں، ان کے لیے زندگی گزارنی مزید مشکل ہو گئی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں قحط کے اندر بھی، اور کوئی مانگنے والا آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے تو آپ کے در سے خالی نہیں جاتا اس کیفیت میں بھی۔ لیکن آپ نے سوچا کہ میرا چچا مشکل حالت میں ہے تو آپ اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کے پاس گئے۔ حضرت عباس بہت امیر آدمی تھے وہ بھی، اور رقم دیتے تھے، سود کا کاروبار بھی کرتے تھے اور بھی کاروبار تھے ان کے۔ کہنے لگے چچا ہمارے بڑے چچا کی کیفیت اچھی نہیں ہے اور قحط کا سامان بھی ہے، تو ہم ان کا ہاتھ نہ بٹا لیں کوئی، اللہ نے آپ کو بھی بڑی نعمتیں دی ہیں اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ کہا کہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے ایک ایک بیٹے کو ہم رکھ لیتے ہیں، ذرا ان پر بوجھ کم ہو جائے گا، معاشی بوجھ کم ہو جائے گا۔ ان کا کہ بہت اچھی بات ہے۔ طے ہوا کہ جعفر کو عباس رکھیں گے اور علی کو جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے کہ چچا جان، آپ نے فرمایا کہ چچا جان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں آپ تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو چچا عباس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے کو
جعفر کو اپنے پاس رکھ لے اور علی کو میں رکھ لیتا ہوں. حضرت علی کی عمر اس وقت 5 سال تھی تقریباً, تاکہ آپ پر معاشی بوجھ کم ہو جائے. ابو طالب راضی ہو گئے, اس لیے کہ وہ بھی تو ان کے گھر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے جدا تو نہیں سمجھتے تھے وہ, اور حضرت عباس بھی ان کے بھائی تھے. یوں یہ ایک آپ کے گھر میں ایک مزید اضافہ ہوا, اور وہ اضافہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. اب اسی دوران جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب, ان کا نکاح اور ان کی رخصتی بھی کر دی. اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیاں ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے نکاح کیا, حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی بھی رخصتی کر دی, بعض میں آتا ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی. اب گھر میں زید بھی ہے, گھر میں علی بھی ہے, اور گھر میں جو ہے وہ اب چہل پہل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارندے ہیں کہ جو کاروبار بھی کرتے ہیں, آپ بھی ان کا دھیان رکھتے ہیں. اب زندگی کی ہر نعمت آپ کو موجود ہے آپ کے پاس, لیکن دل کی بے قراری بڑھ رہی ہے, پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر تو آدمی خوشحال ہو تو خوش ہوتا ہے. اب بے قراری ایک اور طرح کی ہو گئی ہے, پریشانی اور طرح کی لگ گئی ہے کہ میرا گھر بھی بڑا خوش ہے, مجھے سب کچھ میسر بھی ہے, لیکن کیا اس دنیا کے باقی لوگوں کو بھی سب کچھ میسر ہے؟ کیا باقی لوگ بھی ظلم سے بچے ہوئے ہیں؟ قتل ہو رہے ہیں, مظلوم جو ہے وہ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں, لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں, معاشی استحصال ہو رہا ہے, جانی استحصال ہو رہا ہے, انصاف دور دور تک نہیں ہے. بے انصافی لوگوں کے گھروں میں اور قبیلوں میں اور ریاستوں میں گھر کر چکی ہے. اور ہدایت کہاں پر ہے؟ صراط مستقیم کدھر ہے؟ سیدھا راستہ کہاں پر پایا جاتا ہے؟ اس رب کا جو خالق ہے اور اس کائنات کا جو خالق ہے اور اس کائنات کا جو رب ہے, میں اس سے اپنا اصل رستہ تو تلاش کروں. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کر کے اپنے رب سے رستہ تلاش کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس فکر میں ہیں. اب اپنی فکر نہیں ہے, میری اور آپ کی فکر ہے, اس انسانیت کی فکر ہے, اس دھرتی میں رہنے والے لوگوں کی فکر ہے, ظلم اور ستم کے خاتمے کی فکر ہے, اور آنے والے لوگوں کی فکر ہے کہ یہ ظلم اگر اسی طرح پنپتا رہا تو نسلیں کیسے زندگی گزاریں گی. بڑی طاقت چھوٹی طاقت کو نگل لیتی ہے, بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے, ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے, بے انصافی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اب آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں, غور و فکر شروع کر دیتے ہیں, بے چین رہنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب آپ کی عمر 38ویں سال میں جاتی ہے, اسی غور و فکر کرنے کے لیے آپ تنہائی پسند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ مختلف کونوں گوشوں میں جا کر جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں, حتیٰ کہ آپ کو ایک مقام ملتا ہے غار حرا, ایک مشکل مقام ہے. وہاں پر آپ ایک گھاٹی ہے, وہاں پر ایک چھوٹا سا غار ہے, اور وہاں سے کعبۃ اللہ سامنے نظر آتا ہے. آپ اس مقام کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں, کچھ ساز و سامان لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں وہاں پر. 1 دن گزارا, 2 دن گزارے, 3 دن گزارے, واپس آ گئے, پھر تھوڑے دنوں کے بعد چلے گئے. اب یہ آپ کا معمول ہے. اب دنیا کی کسی چیز میں آپ کا دل نہیں لگتا. حضرت خدیجہ بھی محسوس کرتی ہیں کہ میرا شوہر اس میں کچھ, باقی تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, اس کا اخلاق, اس کا سب کچھ ویسا ہی ہے, لیکن محبت بھی ویسی ہے, لیکن کچھ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. یہ کس کے قریب ہوتا جا رہا ہے؟ کون سا غم کھائے جا رہا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ خدیجہ تو نہیں سمجھ سکتی. یہ حضور کے دل کو جو آگ لگی ہے وہ رب کے علاوہ اور کون سمجھ سکتا ہے؟
کہ جس کے لیے وہ آگ لگی ہے. اور یہ 38 سال سے 39ویں سال میں آپ داخل ہوتے ہیں، اور پھر 39واں سال جب تقریباً 3-4 ماہ مزید گزرتے ہیں، آپ اسی غور و فکر میں ہیں کہ اچانک ایک دن رات کے وقت غار حرا میں آپ لیٹے ہیں کہ اچانک نور پھیل جاتا ہے. جبرائیل آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اقرا، پڑھو. آپ کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، ان پڑھ ہوں. وہ آپ کو پکڑتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں پڑھو، پھر آپ وہی جواب دیتے ہیں. 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب تیسری مرتبہ چھوڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے تجھے تخلیق کیا، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے تجھے بنایا، تجھے قلم کے ذریعے سے پڑھنا لکھنا سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر تیسری مرتبہ اس کو دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں. یہ پہلی وحی ہے. اب ظاہر ہے کہ پہلی وحی کا اتنا بوجھ ہے، اور ایک جو ہے وہ ایک نئی چیز آپ کے ساتھ ہوئی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں. آپ وہاں سے نکلتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. خدیجہ دروازہ کھولتی ہیں، کہتے ہیں زمبی لونی زمبی لونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو. جسم کانپ رہا ہے. وہ ان کو چادر یا کوئی چیز اڑاتی ہیں، کوئی تھوڑی سی حالت بہتر ہوتی ہے. تو آپ فرماتے مجھے اپنی جان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، میں نے ایسے دیکھا ہے، میرے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے. اور وہ تسلی دیتی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کا سہارا، یتیموں کے ملجا و ماوا. آپ کی خوبیاں گناتی ہیں کہ ایسا قیمتی آدمی اللہ کیوں ضائع ہونے دے گا. اور جب آپ کی طبیعت سنبھلتی ہے تو اسی دن یا اگلے دن آپ کو اپنے عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں. وہ بائبل کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں، یہ کیا کہتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ محمد بتاؤ کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری بات سنائی تو بے ساختہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بھتیجے تم پر وہ ناموس آیا ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ پر آیا تھا، اور ان قریب یہ تیرے رشتہ دار، یہ اہل مکہ اہل قریش تجھے یہاں سے نکال دیں گے. اگر میں زندہ ہوا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا. آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ مکہ والے، یعنی اس وقت تک تو وہ آپ کے پاؤں دو پیتے تھے، یعنی آپ جیسا پاپولر آدمی مکہ میں کوئی تھا ہی نہیں. چھوٹے کیا اور بڑے کیا آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. آپ کے لیے حیرانی کا سبب ہے کہ بھلا مکہ والے بھی مجھے نکال دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھتیجے، جس پر یہ فرشتہ آتا ہے پھر اس کی خیر نہیں ہوتی، پھر مشکلیں اس کا سامنا کرتی ہیں، پھر اس کے قریب والے بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں. اس لیے اگر میں زندہ ہوا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا. اب اس کے بعد وحی میں وقفہ ہے. آپ پریشان ہیں کہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، اب دوبارہ بھی کوئی رب میرے ساتھ رابطہ کرے. پھر جبرائیل آتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو. یہ وہی تم پر گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی، یہ میدان میں جانے، لوگوں تک پہنچنے، لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے، ان کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے اجالوں کی طرف لانے کے لیے، اور ان کے خالق سے ان کو ملانے کے لیے تمہیں ہم نے سرفراز کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر سے نکلتے ہیں. اب خفیہ تبلیغ کا دور شروع ہوتا ہے. اب ابو بکر مسلمان ہوئے، خدیجہ مسلمان ہوئی، حضرت علی مسلمان ہوئے، حضرت زید، یہ تو 4 شروع میں ہی ہو گئے. اب پھر آہستہ آہستہ ایک سے چراغ دوسرا جل رہا ہے، دوسرے سے تیسرا جل رہا ہے.
یعنی یہ پہلے تقریباً کوئی 1.5 سال کے قریب، لیکن آپ کو کوئی عبادت کے لیے مرکز مجھے میسر نہیں ہے، لوگ دیکھ لیں گے۔ پھر آپ دار ارقم کو، حضرت ارقم کہ جن کا گھر ذرا چوٹی پر ہے، اونچی جگہ پر ہے اور کھلا ہے، تھوڑا سا باہر کر کے مکہ سے، وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے گھر کو مرکز بناتے ہیں، اور وہیں پر صحابہ جو اس وقت 40-45 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ ان کے وہاں جا کر عبادت بھی کرتے ہیں اور حضور کی جو ہے وہ ہدایات بھی سنتے ہیں۔ 3 سال پلک جھپکتے گزر جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، رشتہ داروں کو۔ آپ بنو ہاشم کے سب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کھانے پر اور وہاں پر دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ابو لہب مخالفت کرتا ہے، حضرت علی اس وقت ان کی عمر 7-8 سال ہے، وہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری آنکھیں اگر سے ان سے پانی بہتا ہے اور میری ٹانگیں اگرچہ کمزور ہیں لیکن آپ کا میں ساتھ دوں گا۔ پورے قبیلے میں حضرت علی آگے بڑھ کر آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر ایک حکم ہوتا ہے کہ اب اس کو پھیلا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ جاتے ہیں، سارے مکہ والوں کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں، پہلے آپ فرماتے ہیں کہ میرا کردار تمہارے سامنے ہے، بتاؤ میں نے 40 سال تمہارے 43 سال گزارے ہیں، تبصرہ کوئی آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے، تو کیا یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کر لیں گے، یقین کرنے والی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ کی زبان سے نکلے گا تو ضرور یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر میں اس سے بڑی خبر تمہیں دیتا ہوں کہ ایک اللہ کو مانو، آنے والا وقت اس دنیا کے بعد ایک اگلا وقت آنے والا ہے جہاں تمہیں سب کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ بنیادی دین کی دعوت، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو کہ اللہ پر میں ایمان لایا، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب لوگ جو آپ کے ساتھ لڑتے جھگڑتے برا بھلا کہتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، کوئی دعوت قبول نہیں کرتا، اور یوں مکہ کے اندر اب ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ جو اسلام کو ماننے والے ہیں ان کے اوپر کفار کا شکنجہ کسا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، صحابہ کو کوئلوں پر لٹایا جاتا ہے۔ حضرت بلال کو جو ہے وہ بوری میں بند کر کے چمڑے کی، آپ کو گرمی جون جولائی کی تپتی دوپہر میں ریت میں پھینک آیا جاتا ہے اور گھسیٹا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کو الٹا لٹکا کر نیچے سے ان کا چچا دھواں چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کیا ظلم ہے کہ جو نہیں ہو رہا، اور یہ ظلم، اسی ظلم کے اندر 5ویں سال میں حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت حمزہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ جو مظلوم لوگ ہیں وہ ہجرت کر جائیں حبشہ کی جانب، تو کچھ لوگ ہجرت حبشہ کی جانب کر جاتے ہیں۔ ابھی چند ہی ادھر مہینے گزرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جی مکہ والے مسلمان ہو گئے، وہ واپس آتے ہیں، پتہ چلتا ہے خبر تو جھوٹی تھی۔ پھر کچھ ماہ کے بعد تقریباً 60 سے زائد مرد و خواتین وہ دوبارہ ہجرت کرتے ہیں حبشہ کی جانب۔ یہ وہ ہجرت ہے، پہلی ہجرت ہے، ہجرت کی 2 یہ ہجرتیں ہیں، پہلی اور ایک دوسری، لیکن ہجرت حبشہ کہ جو ان لوگوں کو اعزاز حاصل ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ظلم سے بہت تنگ آ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیان جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔